قتل کیا تھا اس نے، 99 قتل۔ ایک کم علم شخص کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ بھائی میرے لیے کوئی توبہ ہے، حلی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں معافی مانگوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اس نے کہا اتنا ظالم شخص 99 قتل کیا ہے۔ آج اگر کوئی آدمی آئے ہم میں سے کہے کہ مولانا بہت گناہ کیے ہیں، فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ گنائے دیے، آدمی کہہ دے نہیں اللہ بخشے گا نہیں تم کو، یہ حق کسی کو نہیں کہنے۔ اسی لیے وہ کہاوت ہے ہمارے یہاں بزرگوں کی، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ اس نے کہا نہیں بخش سکتا اللہ تم کو، کہا نہیں بخشا جاؤں گا، بولے نہیں، تو بولے 100 پورا کر لیتا ہوں، اس کی بھی گردن مار دی، سینچری پوری۔ پھر چند دنوں کے بعد دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ نے مجھے نہیں بخشا تو میرا کیا ہوگا؟ پھر ایک عالم دین کے پاس پہنچا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں بالکل اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، کتنا بھی بڑا گناہ ہو، کوئی بھی خطا کر کے آ جاؤ، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار۔ جانتے ہو اللہ نے کیا کہا؟ حدیث قدسی، یا ابن آدم لو بلغت سنوبک عنان السماء ثم اتیتنی لا تشرک به شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے آدم کی اولاد، کتنا گناہ کر سکتا ہے اور کتنی بار کر سکتا ہے، جتنا گناہ کر سکتا ہے کر لے، جتنی خطا کر سکتا ہے کر لے۔ کوئی اگر تم سے یہ کہے کہ یہ بار بار گناہ کرتے ہو معاف نہیں ہوگا، اس کی طرف نہیں دیکھنا، بس گناہ کے بعد توبہ کرتے وقت اللہ سے یہ عہد کر لینا کہ اللہ اب دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں، کبھی نہیں کروں گا اپنی زندگی۔ پھر ہو جائے پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، ہو جانے دینا جتنا گناہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا جانتے ہو؟ اتنا گناہ کرو کہ زمین سے آسمان تک کی خلا بھر دو، تم اتنے گنہگار ہو، پھر میرے پاس اس حال میں آؤ کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیو، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو کبھی شامل نہ کیا، کبھی نہ کسی کے سامنے سجدہ کیا، نہ سر جھکایا، نہ کسی بت کے سامنے تعظیماً کھڑے ہوئے، نہ کسی قبر کے سامنے سجدہ کیا، نہ کسی مزار پر جا کر چادر چڑھائی، نہ دھاگا باندھا، نہ تاج باندھا، نہ ہاتھوں میں دھاگا، نہ پیروں میں دھاگا، کہیں کچھ نہیں باندھا، بس اللہ پر بھروسہ رکھا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین یہ بات کہتا، اس کا وعدہ کہ جتنا گناہ تمہارا ہے نا اتنی مغفرت لے کر آؤں گا میں، کر لے جتنا گناہ ہے تیرے پاس، لیکن میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ اس شخص کو کہا کہ ہاں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا، یہ تے قریت قضا و قضا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تم کو یہ بستی چھوڑ کر، جس بستی میں ہو اس بستی کو چھوڑ کر تمہیں اس بستی کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ اس بستی کے لوگ نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ شخص اپنا جھولا جھنڈی لے کر نکلا اپنے شہر سے، اس شہر کی طرف جانے لگا۔ جب وہ جانے لگا تو جب دونوں شہروں کے بیچ میں پہنچا، ایک دم بیچوں بیچ، اللہ رب العالمین نے اس کی روح کو قبض کروا لیا۔ جانتے ہو یہ روح کیوں قبض کی گئی؟ تاکہ دنیا کے تمام گنہگاروں کو اللہ یہ بتا سکے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وہ یہ بات جان لے کہ اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نے اللہ کے سامنے آ کر سکتے میں صبر کیا، روح کو قبض کر لیا۔ جب روح قبض ہو رہی تھی وہ زمین پر گرے تو اپنے بدن کو نیک لوگوں کی طرف گھسیٹنے لگے، ایک ہاتھ خالی اپنے آپ کو گھسیٹ پائے، روح قبض ہو گئی۔ جنت کے فرشتے آ گئے کہ ان کو لے کر جنت میں چلے، جیسے اٹھانے لگے جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، کہا کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ جنت میں اس نے توبہ کر دی تھی۔ کہا کیسے اتنا گناہ کیا، 100 قتل کیا ہے اس نے، ایک قتل اگر کوئی کر دے بغیر کسی غلطی کے، کسی عام انسان کو، کوئی شخص ایک انسان کو قتل کر دے تو اس کا گناہ ایسے ہے کہ اس نے پوری دنیا کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ مذہب اسلام، تم کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک قانون ہے کہ اگر تمہارے کسی رشتہ دار کو کوئی مار دے جان سے تو یہ اسلامی قانون کے تحت اس سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن یہ کہاں ہوگا؟ جہاں اسلامی قانون، جہاں اسلامی قانون نہیں ہے وہاں ملک کا قانون چلے گا۔
اگر ایک آدمی کو تم نے مار دیا جان سے تو یہ بات سمجھ لو تم نے پوری انسانیت کو مار دیا، بہت عظیم گناہ۔ تو فرشتوں نے کہا اس نے 100 قتل کیا ہے، اس کا بڑا گناہ اس کو کہاں لے جا؟ تو اب کیا ہوگا؟ اللہ نے تیسرے فرشتے کو کہا جاؤ فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا میں فیصلہ کروں، مانو گے؟ مانیں گے۔ تحقیسم بینہما، دونوں شہروں کو، دونوں گاؤں کو ناپو، جس گاؤں کے قریب اس کا جسم ہوگا اس گاؤں کے فرشتے اس کو پیمائش کی گئی، ناپا گیا، دونوں طرف کے فرشتوں نے ناپا۔ جب پیمائش ہوئی تو وہی ایک بالش جو نیک لوگوں کے طرف جا رہا تھا، بس وہی ایک بالش زیادہ ہو گیا وہ نیک لوگوں کے گاؤں کے گاؤں۔ فیصلہ ہو اس کو جنت کے فرشتے۔ اسی لیے کہتا ہوں علماء کے ساتھ رہا کرو، عالموں کی کوئی ایک بات تمہیں جنت میں لے جا کر رہا کرو، علماء کی جماعت کے ساتھ، علماء کے قریب رہا کرو۔ توبہ کرو گے کیسے؟ ایک مہینہ بچا ہے رمضان، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کوئی 3 بار کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان کان فار من الصحف، اگر وہ میدان جنگ سے بھی بھاگ گیا ہو، جبکہ میدان جنگ سے بھاگنا بہت عظیم گناہ، بہت بڑا گناہ، اگر وہ میدان جنگ سے بھی بھاگ گیا ہو تو اللہ رب العالمین سے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور اگر کسی کو دعا یاد ہو سید الاستغفار، اس کا کیا کرنا؟ سید الاستغفار سب کو یاد کرو، اپنے بچوں کو یاد کرو، خود یاد کرو۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ کی ذات کی سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اگر اس دعا کو اپنے صبح کے وقت پڑھ لے، شام تک اس کی موت آ جائے، بخاری کی روایت کے مطابق اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کا یقین ہونا چاہیے اس دعا پر۔ بس اگر کوئی رات میں سوتے وقت پڑھ لے، صبح تک اس کا انتقال ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل